الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، بزرگان دین اور باوقار علماء دین اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعے کی نماز کی حاضری کے لیے اپنے پاک گھر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی۔ لہٰذا جو حضرات باہر میں سنت سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اندر آ کر اپنی اپنی جگہ بنا لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے کے لیے اندر آنا تکلیف دہ ثابت ہو۔ لہذا بڑی مقدمانہ درخواست ہے کہ جو لوگ سنت سے فارغ ہو چکے ہیں وہ قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم ان حروفوں کو علیحدہ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے معنی اور مفہوم اور مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بہتر مطلب اور مفہوم کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو راز رکھا ہے، اسی لیے ہم تک اس کے بارے میں کوئی علم نہیں پہنچی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے اور لام ایک علیحدہ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے پڑھنے میں ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہے، اسی طرح ان حرفوں کو پڑھنے میں ان کی ادائیگی میں بھی نیکیاں لکھی جاتی ہے اور ایک ایک نیکی ثواب کے اعتبار سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہرکیف حروف مقطعات اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ارشاد ربانی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کسی طرح کی کجی نہیں۔ انسان خواہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، بڑے ماہرین فن ہو، اور وہ کسی فن میں کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے، تو اس کو 100% درست اور صحیح ہونا یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ 100% یہ کتاب صحیح ہے، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے،
اس نے جو علم حاصل کی ہے ایک محدود علم حاصل کی ہے۔ مثلا کسی نے میٹرک تک پڑھا ہے تو یہ علم میٹرک تک ہی اسے محدود ہے۔ کوئی انٹر تک پڑھا ہے، کوئی بی اے تک پڑھا ہے، کوئی بی ایڈ کیا ہے تو یہ وہیں تک محدود ہے، اس سے آگے وہ نہیں جانتا ہے۔ جو جتنا دور پڑھا ہے اتنا ہی دور اس کا علم محدود ہے۔ انسان کا علم محدود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی قاری ہے تو اس کا علم بھی محدود ہے۔ اسی لیے ہو سکتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے، اس کی تحریر میں، اس کی کتابت میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی لیے یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے، لہذا اس کتاب میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریبہ نہیں کے معنی میں آتا ہے کہ اس کتاب میں تم شک نہ کرو۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہے جیسے انجیل، توریت، زبور وغیرہ اور دیگر صحیفے، یہ سب بھی آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی کسی برگزیدہ پیغمبروں پر نازل فرمایا تھا، لہٰذا آج بھی کچھ کتابیں، کچھ صحیفے موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی مکمل ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، اور دوسرے کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے اعمال منسوخ ہو چکے ہیں، ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ انجیل اور توریت میں کچھ اور مسئلہ تھا اور اب دین محمدی میں، قرآن پاک میں کچھ اور حکم ہے۔ لہذا آج جو آسمانی کتابیں، خواہ وہ انجیل کی شکل میں ہو یا توریت کی شکل میں ہو یا زبور کی شکل میں ہو، اس کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے میں یہ یقینی ہے کہ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہو بہو وہی کتاب آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ذرا غور کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کتاب کا نام انجیل تھا، آج اس کتاب کا نام بدل کر بائبل رکھ دیا گیا ہے۔ جب کتاب کے نام میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو اس کے کتابت میں، اس کے لکھے ہوئے میں کیا کیا تحریر کی گئی ہوگی۔ کسی بھی کتاب میں ہو بہو وہی الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کاٹ چھانٹ کر کے جو احکام ان کے مطابق ہوا ہے انہیں رکھا ہے اور باقی احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تنہا قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں، کوئی شک و شبہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اس کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب تو معنی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں مشرکوں کے لیے بھی ہدایت رکھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہدایت رکھی ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اسی کے لیے یہ ہدایت ہے جو آب حیات کی تلاش میں ہو، جو آب حیات کو متلاشی ہو، جو کسی چیز کا طلب کرنے والا ہو، حق کی طلب کرنے والا ہو،
صحیح راستے کو ڈھونڈنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، انسان کے مقصد کو سمجھنے والا ہو، وہی شخص جب اسلام کی تحقیق کرے گا، دین کی تحقیق کرے گا کہ کون سا دین صحیح ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تب جا کے جس کے اندر تحقیق کا مادہ ہوگا، جذبہ ہوگا، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اور متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک کانٹے دار راستہ ہو، چاروں طرف کانٹے ہو، اور اس راستے سے اس کو نکلنا ہے تو وہ اپنے دامن کو اس طرح سمیٹ کر نکلتا ہے کہ کہیں اس کے دامن میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کانٹا اسے چبھ نہ جائے۔ اسی طرح متقی وہ شخص ہے جو دنیا کے ہر اسباب کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے رنگین کو دیکھتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اس کی زندگی میں کوئی برائی اس کے زندگی میں داخل نہیں ہوتی ہے، کوئی گناہ داخل نہیں ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی مزید متقی کی صفت بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی بے دیکھے چیز پر، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ہماری آنکھ نے دیکھا ہے، نہ جس کو ہم سونگنے کے ذریعے ہو یا ہاتھ کے ذریعے چھونے کے ذریعے اس کو احساس کیا ہو، ایسی چیز جس کو نہ ہم نے دیکھا ہو، نہ چھوا ہو، نہ ہمارے ناک کے ذریعے ہمیں کوئی علم ہوتا ہے، سونگنے کے ذریعے بھی کوئی علم ہوا ہو، اس کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ اسی طرح جنت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اور قبر کے عذاب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، پلسرات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا ہوگا جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس غیب کی باتوں پر یقین رکھنا، اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ یہ غیب کے چیزوں پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب کہا جاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنے والا ہوں۔ نماز کا قائم کرنا سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے حق کے مطابق واجبات، سنت اور فرائض، ارکان، شرائط کی رعایت کرتے ہوئے نماز کا ادا کرنا ہے اپنے وقت پر۔ اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا وَيُقِيمُونَ اقامت الصلاۃ میں آتا ہے کہ نماز کا قائم کرنا اس کے طریقے پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہے، اس طریقے پر نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ یہ پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے نزول کے وقت جبرائیل امین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اقرأ، پڑھ اپنے رب کے کرم سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں اقام کے معنی میں آتا ہے یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بیان کیا ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ہر وقت میں نماز کو قائم کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اپنے نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتوں سے نوازا ہے، مالداری کے نعمتوں سے نوازا ہے یا اور کوئی نعمتوں سے نوازا ہے، ان چیزوں میں سے، ان کے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کو کہا ہے۔ اس میں زکوٰۃ بھی داخل ہے اور صدقہ نافلہ بھی داخل ہے، ہر طرح کا خرچ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے
مراد یہاں قرآن پاک ہے، یعنی یہود و نصارہ اس سے پہلے توریت اور زبور اور انجیل کی لکھی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، اس پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو اور ان کے احکام کو منسوخ کر دیا، لہذا اب قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ پہلی والی آیت میں کفار مکہ کے بارے میں بیان تھا کہ کفار مکہ کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ان سے مخاطب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ غیب کے ایمان رکھے، غیب پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور صدقہ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ پہلی کتاب میں بھی ایمان رکھتے تھے۔ پہلی کتاب میں ان کے یہاں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ برحق نبی ہوگا، اس نبی پر ایمان لانا ہوگا جو آخری نبی ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ لہٰذا آپ سے پہلے جو بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جتنے بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہاں ان باتوں سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی تھی ان کتابوں میں ایک نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں پیغام ہوتا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ جیسا کہ انجیل میں ہے کہ تمہارے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا، اس طرح کا جو الفاظ آیا ہے ہر کتاب میں، پہلے کی کتاب میں یہ بات رہتی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا کہ جو چیزیں آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو چیزیں آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ، ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے جس پر ایمان رکھنا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی آخری کتاب ہے، یہی آخری مذہب ہے، یہی آخری دین ہے، یہ قیامت تک یہ دین چلنے والا ہے، قیامت تک یہ قرآن رہنے والا ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کے بعد کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی نازل ہونے والا نہیں، اب اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں، یہی آخری دین ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو شخص ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بیان فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ ایسا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایسا اجر دیں گے جو قیامت کے دن آخرت کے بعد حساب و کتاب کے بعد انہیں جنت لے جانے والے ہوگی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے، آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یؤمنون بالغیب کا استعمال کیا تھا، الفاظ کو ذکر کیا تھا، جس میں غیب پر ایمان رکھنا آ جاتا ہے، جس میں آخرت پر بھی ایمان رکھنا یہ بھی بات ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر جو ایمان رکھتا ہے، یعنی اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت کے دن آخرت پر یقین رکھنا ہے، ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، ہماری حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے،
اس کا رزلٹ اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کس طرح عمل کیا ہے، کس طرح دنیا کی زندگی کو تم نے گزارا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا۔ جس کے اندر ان باتوں کا یقین رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رونے والا ہوگا اور صحیح راستے پر چلنے والا ہوگا، جس کے اندر یہ یقین ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری دینا ہے۔